سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید کے مطابق میری نظر میں یہ اتوار سیاسی اعتبار سے اہم تھا کیونکہ اس روز پنجاب اور خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہونا ہے۔ قومی اسمبلی کے جو حلقے خالی ہوئے تھے ان میں سے ایک فطری وجہ یعنی میاں اظہر صاحب کی وفات سے لاہور میں خالی ہوا، بقیہ حلقے یوں کہہ لیں کہ خالی ہوئے نہیں بلکہ خالی کروائے گئے ہیں۔ 2024 کے انتخاب میں ان نشستوں سے تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ پاکستان کے پہلے فوجی عامر ایوب خان کے پوتے عمر ایوب خان ان میں سر فہرست ہیں۔ منتخب ہونے کے بعد وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی تسلیم ہوئے۔ ان پر تاہم ملک کے مختلف شہروں میں 9 مئی کے روز لوگوں کو ہنگامہ آرائی اور فوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے اکسانے کے الزامات لگے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مذکورہ الزامات کو درست مانتے ہوئے انہیں طویل سزائیں سنائی گئی سزا کی طوالت اور سنگینی ان کی نااہلی کا سبب ہوئی۔ عمر ایوب خان کے علاوہ 9 مئی کے واقعات ہی کی وجہ سے نااہل ہوا ایک بڑا نام محترمہ زرتاج گل کا بھی ہے۔ وہ ہمارے سیاسی اعتبار سے نسبتاً پسماندہ شمار ہوتے ڈی جی خان سے قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئی تھیں۔ وزیرستان سے ڈی جی خان میں آباد ہوئی محترمہ زرتاج گل کا انتخاب کئی اعتبار سے حیران کن تھا۔ قیام پاکستان سے ڈی جی خان لغاری اور خوسا سرداروں کی راجدھانی سمجھا جاتا تھا۔ ان دونوں خاندانوں کے اجارے کا زرتاج گل کے ہاتھوں خاتمہ تحریک انصاف کے مخالفین کے لیے بھی ایک خوشگوار تبدیلی کی صورت نمودار ہوا۔ اتوار کے روز ہونے والے انتخاب سے قبل میں نے گزشتہ ہفتے کی جمعرات ایک کالم لکھا تھا۔ اسے لکھتے ہوئے بنیادی طور پر اس حوالے سے فکرمندی کا اظہار کیا کہ میرے آبائی شہر لاہور کے تقریباً قلب میں واقع میاں اظہر مرحوم کی رحلت کی وجہ سے خالی ہوئے حلقے میں انتخابی مہم کی رونق نظر نہیں آ رہی۔ رونق کی عدم موجودگی کے بارے میں اداسی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی تاریخ سے چند ضمنی انتخابات یاد کیے جنہوں نے نظر بظاہر جامد ہوئے سیاسی منظرنامے میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھنے سے بھی قاصر رہا کہ ایک طرف تحریک انصاف قومی اسمبلی کی زبردستی خالی کروائے قومی اسمبلی کے حلقوں میں ہوئے ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کر رہی ہے۔ اس بائیکاٹ کی وجہ سے حامد ناصر چٹھا کے فرزند انتخابی دنگل سے باہر ہیں۔ بائیکاٹ کا یہ اصول محترمہ زرتاج گل پر بھی نافذ ہوا۔ حالانکہ ان دونوں حلقوں سے کسی بھی شخص کو نامزد کرتے ہوئے تحریک انصاف یہ پیغام اجاگر کر سکتی تھی کہ اس کا ووٹ بینک تمام تر مشکلات کے باوجود آج بھی قائم و دائم ہے۔ حامد ناصر چٹھا کے فرزند اور محترمہ زرتاج گل کے خالی ہوئے حلقوں میں اپنائی حکمت عملی کے برعکس ایوب خان کے پوتے عمر ایوب خان اپنا حلقہ کسی اور کے حوالے کرنے کو آمادہ نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو خالی ہوئی یا خالی کروائی نشست پر کھڑا کر دیا ہے۔ ذاتی طور پر ان کا ڈٹے رہنا مجھے اس لیے بھی اچھا لگا کیونکہ پاکستان کے جمہوری نظام کو سب سے کاری ضرب عمر ایوب خان کے دادا ایوب خان نے لگائے، مارشل لاء نے 1958 میں لگائی تھی۔ ان کے متعارف کردہ غیر جمہوری سانچے اور ڈھانچے آج کے پاکستان میں بھی پوری قوت سے موجود ہیں۔ ان سانچوں، ڈھانچوں اور روایتوں کو للکارنے کے لیے ان کے اپنے پوتے میدان میں آئے ہیں۔ حکمرانی نہیں بلکہ بغاوت اس حوالے سے موروثی ہو رہی ہے۔ جگی اذان اگرچہ اصرار کر رہے ہیں کہ عمر ایوب خان کے لیے تحریک انصاف نے پنجاب میں خالی ہوئی نشستوں پر انتخابی عمل کے بائیکاٹ کا اصولی فیصلہ اس لیے بھلا دیا کیونکہ وہاں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت ہے۔ خواہ مخواہ کی بحث میں آج جی نہیں چاہ رہا۔ دل پہ کئی دنوں سے اداسی چھائی ہوئی ہے اور نہایت سنجیدگی سے اپنے ذہن میں عمدہ سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گزرے ہفتے کی جمعرات کے دن لکھا کالم جمعے کی صبح چھپ کر سوشل میڈیا پوسٹ ہوا تو تحریک انصاف کے عاشقان نے نہایت درست الفاظ میں میرے لتے لیے۔ لڑاکو عورتوں کی طرح سینہ پھلا کر مجھے یاد دلایا کہ فروری 2024 کے دن پاکستان کے عوام کثیر تعداد میں ووٹ ڈالنے گھروں سے باہر آئے تھے۔ تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے بیلٹ پیپر پر نہایت توجہ سے غور کرتے ہوئے تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار کا نشان ڈھونڈ لیا اور اس پر مہر لگا کر گھر لوٹ آئے۔ 24 فروری کی رات انتخابی نتائج کا اعلان ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ تحریک انصاف کی محبت میں جو دیوانگی دکھائی گئی تھی وہ کسی کام نہیں آئی۔ تحریک انصاف واحد اکثریتی جماعت کی صورت یقیناً ابری حکومت مگر اسے نصیب نہ ہوئی۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی مدد سے شہباز حکومت قائم کر دی۔ مجھ بڈھے خوسٹ کو شاہین بچوں نے یاد دلایا کہ تحریک انصاف نے اس کے ہاتھ سے چھینی قومی اسمبلی کے 5 اور میاں اظہر مرحوم کی رحلت کی وجہ سے خالی ہوئی نشستیں واپس لے بھی لیں تو شہباز حکومت اپنی جگہ قائم رہے گی۔ اس لیے اتوار کے روز ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ لینا وقت اور وسائل کا قطعاً ضیاع ہے۔ اس میں حصہ لینے کی پاداش میں تحریک انصاف کے کئی نوجوان کارکنوں
کارکنوں کو گرفتار کر کے کئی مقدمات میں الجھایا جا سکتا ہے۔ میرے لتے لیتے ہوئے مگر شاہین بچوں نے اس سوال کا جواب فراہم نہیں کیا کہ اگر اتوار کے روز ہوئے ضمنی انتخابات میں حصہ لینا اتنا ہی مکروہ فعل ہے تو عمر ایوب خان اس میں حصہ کیوں لے رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے طرز سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات کے باوجود میں اصرار کروں گا کہ کسی سوچ یا نظریے پر قائم ہوئی جماعت کو تمام تر مشکلات کے باوجود خود کو سیاسی عمل سے باہر نہیں رکھنا چاہیے۔ تاریخ کی بے شمار مثالوں کے ذکر سے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، صرف ایک ملک پر توجہ دیتے ہیں اور وہ ہے ہمارا برادر ملک ترکیے۔ وہاں کنعان ایورن کی فوجی آمریت کے دوران اسلام پسندوں نے سیکولر سوچ کو للکارنے کے لیے 1984 میں رفح پارٹی بنائی تھی۔ ترکیے کے موجودہ صدر رجب طیب اردوان اس کے استنبول کے لیے چیئرمین بنائے گئے۔ ان کو ایک شعر پڑھنے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کے دیگر ساتھیوں کی باغیانہ روش سے اکتا کر بالآخر رفح پارٹی پر پابندی لگا دی گئی۔ اس جماعت نے مگر ہمت نہ ہاری، فضیلت پارٹی کا روپ دھار کر سیاسی میدان میں اپنا وجود برقرار رکھا۔ بالآخر 1999 کے عام انتخابات میں وہ 15.4% ووٹ اور 111 نشستیں جیت کر دوسری بڑی جماعت کے طور پر ابھری۔ اس کے باوجود ترکیے کی آئینی عدالت نے، جی ہاں ویسی ہی آئینی عدالت جو ہمارے یہاں حال ہی میں متعارف ہوئی ہے، اس پر ملک کے آئینی ڈھانچے کی مخالفت کی بنیاد پر پابندی لگا دی۔ اسی جماعت نے مگر ایک ہی سال بعد نومبر 2002 میں AKP کے نام سے انتخاب جیت لیے اور اس برس سے آج تک اردوان بطور سلطان ترکی کے حکمران ہے۔ اور صرف یہ کرنا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور کارکنوں کے پاس اقتدار میں آنے کا واحد رستہ سیاسی عمل اور انتخابات ہیں۔ ان سے دوری آپ کو منزل تک پہنچنا تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے۔